اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134، 135، 136 تلاوت کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا ان کا ہے، جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، قبر میں مجھے کیا جواب دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بتایا، جو گزرنے والے تھے، جو آئے تھے وہ گزر گئے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، ان کی فکر نہیں کرنا، بلکہ ہر انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ کہہ دو نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ یعنی یہود و نصارہ اپنے آپ کو دین الہی کہتے تھے، یعنی ہمارا ہی مذہب سب سے اچھا ہے اور تم ہمارے مذہب کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ نہیں، ہم اصل تو دین کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم شریعت محمدی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تم اللہ کی ذات میں شرک کر رہے ہو، اللہ کی ذات میں شریک بنا رہے ہو۔ اللہ کی ذات میں جو شرک کرتا ہے وہ اللہ سے بغاوت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس کلام پر بھی جو اللہ نے ہم پر اتارا ہے، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم اسی ایک خدا کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو پوری دنیا کی امت کا سردار بنایا ہے، اسی لیے کل قیامت کے دن یہ امت تمام امتوں کی سردار ہوگی، یہ امت تمام امتوں کی گواہی دے گی، تمام انبیاء علیہ والسلام کی گواہی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تمام امت کا سردار بنایا، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے مسلمان شریعت اور سنت کے مطابق، اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق خود بھی زندگی گزارے اور دوسروں کو بھی راہ راست پر، راہ حق پر لانے کی کوشش کرے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔